जी हाँ, خصوصی طور پہ گیا آج ٹی وی ان کو نصرت صاحب کو اور گلمینر کو میں نے شکریہ ادا کیا دوبارہ شروع کیا اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ہم اسی طرح کی ہیلدی روایات کو فروغ دیں گے انشاءاللہ کمپٹیشن کریں گے لیکن ہیلدی کمپٹیشن اور اس کو کمپٹیشن تک ہی محدود رکھیں گے اس کے آگے ذاتیات تک کبھی نہیں جائیں گے ہو سکتا ہے جاتے بھی نہیں ہیں اور یہ جو کچھ روایات کچھ کہیں کہیں پڑ گئی تھی سب کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور ہم سب کے ہر دل عزیز ان کے تجزیوں سے آپ بہت سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی اوپینین ہوتی ہے آپ اتفاق کریں یا اتفاق نہ کریں لیکن ان کے انداز بیاں کے معترف تقریباً سارے کے سارے ہیں وہ لوگ بھی جو کہ ان کی باتوں سے اگر اتفاق نہ بھی کریں the one and only بٹی صاحب کیا جناب اللہ کا کرم خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا بھائی صاحب اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے بات کروں میں نے بھی پہلے بھی بات کی تھی وہ ہو نہیں پائی تھی کہ میں نے ٹرانسمیشن روک کے کہا کہ ایک منفرد کام ہونے جا رہا ہے اس نشریات میں کچھ حقیقتیں جن کو انسان کو مان لینا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ تو آج جب یہ فیصلہ مجھے سنایا گیا سلمان اقبال صاحب کی جانب سے جب ہم سب کچھ دوست بیٹھے تھے تو میں نے ایک حقیقت مان لی کہ وسیم بادامی صاحب ایک انسان ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ تم ہو سکتا ہے کبھی کبھی لائف میں ایسا فیز ہے کہ اس کی ہر بات سے اتفاق کرو کبھی لائف میں ایسا فیز ہے کہ اس کی کسی بات سے اتفاق نہ کرو کبھی ایسا ہوتا ہے تمہاری اس سے شدید محبت ہو کبھی کوئی اور معاملہ ہو لیکن یہ کہ وہ انسان اب لکھ دیا گیا ہے تمہاری زندگی میں تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بس حقیقت کو مان لیا جائے تو آج تاریخ مجھے ایک بار پھر اس موڑ پر لے آئی ہے کہ میں کہوں السلام علیکم مبشر لقمان صاحب وعلیکم السلام جی آپ کو اور آپ کے ناظرین اور آپ کے مہمانوں کو بادامی صاحب ایک بات میں آپ کو کہوں کہ میں اے آر وائی آیا آپ بول چلے گئے میں بول آیا آپ واپس اے آر وائی آ گئے اب خدا کے لیے جیو نہ جانا میرے لیے بڑا مشکل اب تو ہمیں کسی کوئی اور آپشن چھوڑا نہیں ہے نا سلمان صاحب نے ہمارے لیے آپ نے ٹھیک کہا آپ اے آر وائی میں بول چلا گیا پھر آپ بول آئے میں اے آر وائی چلا گیا اب بول آ گیا اور اے آر وائی بھی آ گیا اب آپ اے آر وائی بول چلے گئے پھر یہ بعد میں آئے ہاں لیکن وہ بس وہ جاننے والے جانتے ہیں تو مبشر صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کیسی خبر ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لیے صحافیوں کے لیے صحافت کے لیے دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں مختلف ایک تو ذاتی پہلو ہے اور ایک جو ہے پیورلی پروفیشنل پہلو ہے ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے مجھے فون آیا تھا اس کے بارے میں سلمان اقبال صاحب کا اور انہوں نے اس کے بارے میں مجھے بریف کیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور میں ایک بات سے ان کی بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارا انداز بیان تو الگ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا جو مقام ہے اور جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان ہے اور ایک مستحکم اور روشن پاکستان ہے اور اے آر وائی کے اوپر بھی ہماری وہی جو ایک قسم کی جنگ رہی تھی اور بول کے اوپر بھی ہم وہی جنگ کر رہے تھے ہمارے پلیٹ فارمز تو ڈفرینٹ ہو سکتے تھے لیکن ہمارا آبجیکٹو ایک ہے یہ تو بھی ذاتی لیول کی بات جو پروفیشنل بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اور مشتاق بھی ہیں پہلے مجھے پتا چلا نذیر لغاری صاحب بھی تھے یہ سارے بول کے ہمارے جو کولیگز ہیں نا آج اس بات سے بہت خوش ہوں گے کہ اے آر وائی کے اس اقدام سے ہم لوگوں کا جو سٹینڈ تھا وہ ایک بار صحیح ثابت ہو گیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ ہم وہ پولیٹیکل ورکرز نہیں ہیں یا پولیٹیکل اپورچونسٹ نہیں ہیں لیکن حق اور سچ کی بات میں اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں ایک امداد کے طور پہ یا مدد کے طور پہ ہمارے لیے یہ ہیلپ کی اور یہ راستہ کھولا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اس بات پہ کہ بول کے جو امپلائیز ہیں جتنے بھی امپلائیز ہیں جنہوں نے بڑی مشکلیں سہی ہیں جنہوں نے بہت صعوبتیں کاٹی ہیں انہوں نے رمضان کے دنوں میں بھی بیچاروں نے دھرنے بھی کیے اپنے احتجاج بھی کیے سب کچھ کیا میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کھڑے رہے بول کے ساتھ اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلیں آسان کرنے کا جو ایک سبب باندھا ہے وہ حقیقی طور پہ یعنی آن اے پروفیشنل لیول I am very relieved I tell you the word I'm using is I am very relieved الحمدللہ کہ ہمارے اوپر سے بھی ایک بوجھ اتر گیا کیونکہ مشتاق صاحب ہوں میں ہوں فیصل ہوں عامر ہوں لغاری صاحب ہوں این بی سی ہوں جو بھی جیسمن ہے نبیل ہے یہ سارے جو ہیں ہم ساروں کے اوپر ایک جو ہے نا تلوار اس بات کی تھی کہ اگر ہمیں کہیں سے آفرز بھی آ رہی تھی تو ہم نہیں لے رہے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ جو کولیگز ہیں
وہ کیا سوچیں گے کہ یہ اس وقت پہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو پرسنل ریلیف بھی ہے. میں آپ کو بالکل آنےسٹ ایک بات بتاؤں الحمدللہ کہ اس سے انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں ایڈ کروں گا کیونکہ میں رہ تو سکتا نہیں اپنی بات کیے بغیر. وہ حاجی اقبال صاحب کو پتا ہے کہ میرا تو کال ہے جان جائے جملہ نہ جائے کہ جب میں نے ایئر وائی پہ لاسٹ شو کیا تھا تب بھی آڈیو پرابلم ہوا تھا. آج میں آئی ہوں اتنے مہینوں کے بعد تب بھی آڈیو پرابلم ہوا. تو الحمدللہ ثابت قسم ہے آپ کی بدامی صاحب تو رہی تھی. اب اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے مجھے نہیں معلوم, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں پلیز. ابھی ذرا ہے ایک بڑی انفارمل سی بڑی محفل لگی ہوئی ہے, تو ذرا کچھ لمحے میں چاہوں گا سیگمنٹ کے تک ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصل صاحب نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. بلکہ میں نے تو اس حقیقت کو مان لیا کہ ساری زندگی میں آپ کا ساتھ ہی رہے گا, جیسا بھی رہے ساتھ ہی رہنا ہے. ہاں یعنی بدامی صاحب اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایک ہی اختلاف تھا, وہ بھی آج لوگوں کو بتا دیں. میں تو بتا سکتا ہوں, اور بلکہ وہ میرا اور کاشف کا بھی تھا, وہ میرا اور ارشد کا بھی تھا, وہ میرا اور جن اور بڑے ساتھیوں کا تھا. اس سب کا تھا, تو پھر میرا اور آپ کا اختلاف کیوں اتنا ہٹ ہو گیا؟ وہ تھا دھرنے کی وجہ سے, اور وہ ہمارا اس لیے ہٹ ہوا کہ ٹرانسمیشن کو یا آپ اپنا ہوسٹ کر رہے ہوتے تھے یا میں کر رہا ہوتا تھا, باقی سارے مہمان ہوتے تھے اس میں. تو وہ ہمارا اختلاف رائے جو ہے نا وہ آبویسلی اس وجہ سے زیادہ ہٹ ہوا. صحیح ہے, لیکن انشاءاللہ یہ اختلاف رائے بالکل رہے, لیکن ایک مثبت انداز سے آگے بڑھے. آج کے دن یہ بھی عزم کرتے ہیں ہو نہیں سکتا نا. میرا خیال ہے عمران خان نے دھرنا بھی نہیں کرنا تو شاید اختلاف بھی نہ ہو. نہیں اختلاف رائے تو اچھی بات ہے. یہ اختلاف رائے کے ساتھ ہی تو یہ دیکھیں ہم سب جو جس اس پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں صحافت کے, یہ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ کسی کی بات سننا اور اپنی بات کہنا, وہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی. ایک دھرنا ہے یا کوئی چیز ہے, آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے, بشیر صاحب کا کوئی نقطہ نظر ہے, فیصل کا کوئی ہے, بھٹی صاحب کا کوئی ہے. ہم نے یہاں پہ بات وہ کرنی ہے. شاید مجھے جو بات شاید مبشر صاحب کی بری لگ رہی ہو, میں اپنی بات کہوں نا, لیکن میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں احترام کریں, آپ کریں. ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھیں ہم پورا 2013 کے الیکشن تھے, میرا بالکل ایک نقطہ نظر تھا, ایک ٹھیک, اور سامنے آ کے کہتے تھے کہ ہاں بھائی یہ ہوگا, یہ ایسے ہے. اس وقت باقی دوست, کچھ لوگ دوست ایسے بھی تھے, وہ کہتے تھے نہیں بھائی ایسے ہوگا. اچھا بعد میں دھرنے کے دوران بھی یہی ہوا, وہاں پر بھی اختلاف رائے تھے, مختلف لوگ مختلف کہہ رہے تھے, لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم احترام بھی کریں گے, اور معاشرے کے اندر یہ اختلاف رائے ہے, گھر کے اندر ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کے ساتھ لوگ جیتے ہیں, مختلف اختلاف رائے کے ساتھ لوگ جیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اختلاف ہی تو زندگی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں آپ سے ہر بات سے ایگری کروں؟ میں مبشر صاحب نہیں بھائی, اختلاف ہوگا اس کو بہت خوشی سے لینا چاہیے, وہ اس کو بہت مثبت لینا چاہیے. اختلاف کے بغیر تو آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتی. تو ایک پوزیٹیونیس ہے اختلاف رائے. اگر سب اگری ہو جائیں تو پھر بات کیا ہوگی؟ ہم اگر چاروں اگری ہو جائے کسی بات پہ تو کیا بات ہوگی؟ تو اختلاف رائے. آپ ان کی باتوں کا مطلب سمجھ گئے, یہ آپ کو ایڈوائز کریں, اب مت چھوڑنا یار بھیا. نصیب اب اے آر وائی نہیں چھوڑتا بھائی, یہ اب پکا ادھر بیٹھ گیا. انشاءاللہ بس ابھی یہ سفر جو آج جس کا آغاز ہوا ہے وہ آگے بڑھے گا, بہت مزیدار طریقے سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اور بھٹی صاحب, بلکہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے فیصل بھائی سے پوچھو, آپ نے چونکہ یہاں پر وقت گزارا, میرا بھی وقت گزرا, اور اتفاق سے آج مشتاق بھائی بیٹھے ہیں, ہم ایک محفل میں ساتھ تھے, میں منسٹر انفارمیشن پرویز رشید صاحب, انہوں نے سارا واقعہ سنایا. انہوں نے ایک دفعہ کال کی اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے, میں بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کے منہ سے اچھا بھی نہیں لگتا. انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ جب یہ بول پہ یہ افتاد ابھی آئی نہیں تھی, تو اس سے پہلے کیونکہ وسیم چھوڑ چکے تھے, تو انہوں نے پنجاب ہاؤس میں جب یہ ملے, ہم نے سامنے ملے ان سے, تو انہوں نے کہا یار مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ پتہ لگ گیا تھا جی کچھ ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی بھائی مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں تھا, میں اپنی وجہ سے گیا تھا, اپنی وجہ سے چھوڑ کے آئے, تو بہت اچھا میرے اپنے ریزن سے چھوڑنے کا یہ بات بالکل. اور یہ نبیل بھائی وغیرہ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں بالکل سب رابطے میں رہے, نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے رہے. تو آپ یہ سب بات تمیز باندھنے کا مقصد ہے. آپ لوگوں نے بہت برا وقت بتائیں کہ آپ نے اس سے میرے سے بھی رائے دی تھی, اور میں نے کیا رائے دی تھی آپ سوری کیا کہنا آپ کے بات, دیکھیں ابھی بھی آپ کے بات میں کلیئر نہیں آ رہی. یہ ضرور بتانا کہ آپ نے مجھ سے بھی رائے لی تھی اس فیصلے کے بارے میں, اور میں نے آپ کو کیا رائے دی. ہاں جی مجھے بالکل. اب آپ آئے نا تو بیٹھ کے دو ٹوک بات ہوگی نا.
بلکہ میں تو میرا خیال ہے ایک بورڈ پر ہم پروگرام بھی کریں, میں اور آپ ذرا آمنے سامنے بیٹھ کے, پھر مزہ آئے گا ذرا. تو آپ ٹوک رہنے دیں, دو کر کے بات کر لیں. میں خیال ہے 2 ٹوک کیوں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی بھی آپ کی کچھ باتوں کو رسپونڈ کر پا رہا ہوں, ذرا میں صحیح نہیں سن پا رہا ہے اس لیے, لیکن لوگ ضرور یہ آڈیو آپ کی بالکل صحیح طور پہ سن پا رہے ہیں, میں بالکل ایگزیکٹلی نہیں سن پا رہا صحیح. لیکن ہمارے ساتھ رہے گا. تو فیصل, آج آپ کے پاس یہ ایک اچھی خبر ہے ان تمام تر بول کے لوگوں کو سنانے کے لیے جو کہ پچھلے 3 مہینے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال میں رہے, انسرٹنٹی میں رہے, نہیں معلوم تھا کیا ہوگا, پھر بھی متحد رہے, سب ایک رہے. آج یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب انشاءاللہ برا وقت ختم ہو گیا اور اب معاملہ آگے بڑھے گا, بہتر بڑھے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں وسیم, یہ صرف بول کے 2300 لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی صحافی برادری کے لیے بہت بڑی خبر ہے. جو ماحول بنا دیا تھا بول نے اپنے آنے کے بعد, میڈیا کو اٹھا دیا تھا, صحافیوں کو اپ گریڈ کر دیا تھا, وہ جو ڈاؤن ہوئی تھی وہ آج سلمان اقبال صاحب نے اٹھا کے دوبارہ کھڑا کر دیا. زبردست. پاکستانی میڈیا کو, پاکستانی انڈسٹری کو جو کھڑا کیا ہے وہ ایک آدمی ہے, اس کا کریڈٹ جاتا ہے سلمان اقبال. زبردست. اور پاکستانی صحافی برادری, پاکستانی میڈیا اور اس سے وابستہ تمام ادارے جو ہیں وہ آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے. بول والوں کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, لیکن کریڈٹ جاتا ہے سلمان اقبال کو کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور یہ بہت خوشی کا دن ہے بول والوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, پاکستانی میڈیا کے لوگوں کے لیے, الیکٹرانک میڈیا سے متعلق تمام لوگوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو ایک وہ تھا نا, لیٹر ملنا شروع ہو گئے تھے اور معلوم ہوا نہیں جی پیسے نہیں بڑھ رہے, لوگوں کے تنخواہ نہیں ملی, لیٹر روک لو, تو وہ مرحلہ سیٹھوں کو دینا پڑے گا. جی اب لیٹر دینے پڑیں گے, اب اینکر کے پیسے بڑھیں گے, اب رپورٹر کے پیسے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ نکال دیا, الحمدللہ, ایک ایسا فیصلہ کروا دیا ایک مشکل میں. ایک تو ایک نئی روایت قائم ہوئی, ہم دیکھتے تھے کہ بینک بند ہو رہے ہیں تو دوسرا بینک آ کے پورے بینک کو کنٹرول کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی ہم اس کی, لیکن اب کہتے تھے ہماری انڈسٹری کو پتہ نہیں کیا لعنت پڑ گئی کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, گرا رہے ہیں دوسرے کو. لیکن یہ ایک ایسا پازیٹیو ہوا ہے کہ بس ایک ہی گروپ اکیلا رہ گیا ہے, باقی سب مل گئے اور بہت اچھا ہوا ہے. الحمدللہ. مبشر بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ ذرا آئے تو پھر آپ سے ہوتی ہے ذرا تفصیل سے بات چیت. بہت بہت شکریہ. اور میں بریک کے فوراً بعد آپ سے آغاز کرتا ہوں, مجھے ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ بول والوں کے برے دن ختم ہوئے, وہ تو ہوئے ہی, لیکن انشاءاللہ پاکستان کے صحافیوں کے بھی اچھے دن شروع ہو رہے ہیں آج سے انشاءاللہ تعالی العزیز. وقفے کے بعد یہ نشست جاری ہے انشاءاللہ. خوش آمدید ایک بار پھر. آج یہ بالکل ایک الحمدللہ ایک عید ٹرانسمیشن والا ہمیں سما لگ رہا ہے, یہاں پر ماحول لگ رہا ہے, اور واقعی انشاءاللہ آج کا دن عید کے دن سے کم ثابت نہیں ہوگا پاکستان کی صحافت کے لیے, پاکستان کے صحافیوں کے لیے. بہت ہی سیزنڈ پولیٹیکل ورکر, اگین جن کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کی رائے سے بھرپور اختلاف رکھنے والے افراد بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. جناب قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اس لحاظ سے بھی ریلیٹڈ ہیں ہم سے کہ ظاہر ہے آپ وزیر اطلاعات بھی رہے اور کیا زبردست طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا, اور اس وقت ایک بہت ہی پرفضا مقام سے ہمارے ساتھ ناروے سے, ہمیں بریک میں منظر کشی کر رہے تھے کہ کہاں موجود ہیں, تو ہم سب جیلس ہو رہے تھے ان سے. ناروے سے موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب. آداب عرض حضور والا. نبی صاحب بہت شکریہ. یقیناً میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جو دنیا میں سب ایک جنت عزیز والی ہے. اور سر آپ کو ہم نے وہاں بیٹھے یہ خبر سنائی کہ یہاں پر یہ کچھ ہوا ہے, یہ بتائیے آپ کا ظاہر ہے بہت گہرا تعلق رہا ہے میڈیا ریلیٹڈ افیئر سے, کیسی خبر ہے آپ کے خیال میں یہ؟ وسیم میں جہاں بیٹھا ہوں یہ بھی ایک جنت کا سین ہے, اور جو مجھے خبر آپ نے سنائی ہے جس نے میری خوشی کو دگنا کر دیا. واہ واہ, زبردست. اس لیے کہ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ بول چینل جو ہے وہ ایک چینل ہے, وہاں پہ جانے والے, وہاں پہ کام کرنے والے ہمارے سینکڑوں جو کارکن ہیں وہ ہمارے میڈیا کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور ایک ریسپانسبل اور دنیا کا ایک ویل ایکوپڈ میڈیا ہاؤس جو ہے, اس کے مالکان کے ساتھ اگر حکومت کا کوئی اختلاف ہے تو اپنی جگہ ہو, لیکن اس کو چلنا چاہیے. تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ اس کے چلنے کا ایک سامان پیدا کر دیا گیا ہے, اور اے آر وائی کے لیڈرشپ نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. میں سلمان صاحب کو, حاجی صاحب کو, اور بڑے حاجی صاحب جو آج دنیا میں نہیں ہیں, ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سوال ثواب کرے. میں آج سمجھتا ہوں کہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میں توقع کرتا ہوں کہ بول جو ہے وہ اب یقیناً اپنی اس سابوتاب سے ہی بولے گا جس طرح وہ بولتا تھا. اور میں اپنے ان صحافی دوستوں سے بھی کہوں گا جو حالات کے تحت, کسی دباؤ کے تحت چھوڑ کے چلے گئے تھے,
اب انہیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دباؤ تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، سیاسی زندگی میں بھی آتے ہیں، صحافتی زندگی میں بھی آتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے. واپس آئیے. زبردست. آپ اب میں کیا بتاؤں، آپ نے بھائی ایسے کریز سے نکل کے چھکے چوکے مار دی ہیں کیا اب میں کیا بتاؤں. لگ گئی ان کو دباؤ والی. سر بہت بہت نوازش اور آپ کی نیک خواہشات کی ضرورت رہے گی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی، اور باقی بس آپ وہاں پر انجوائے میری کیجیے. طرف سے سارے سیٹ اپ کو، حاجی صاحب کو، سلمان صاحب کو، آپ سب کو، اے آر وائی کو اور بول کی ساری ٹیم کو بہت اور بہت قاہرہ صاحب جو آپ وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہاں اتنے دلکش ماحول میں ہیں، ہمیں چھوڑ کے آپ وہاں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، تو ہماری طرف سے دلی تعزیت قبول کریں. اگر موقع لگے تو ہاتھ کے ہاتھ ایک سیلفی بھیج دیجیے گا ذرا ہمیں واٹس ایپ پہ، ذرا ہم دیکھیں. دیکھیے میں سیلفی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس وقت میرے سامنے برف والے پہاڑ ہیں، سامنے پانی ہے اور فارسٹ ہے اور بڑی بہت لمبی ویلی ہے. واہ 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 واہ. چلیں قاہرہ صاحب، اللہ آپ کو اب اس سے پہلے کہ آپ ہمیں مزید جیلس کریں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سر بہت نوازش. قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ. اور آج اسی کا لمحہ ہے، بھٹی صاحب سے بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم نے یہ کہا کہ ایسے موقع پر ہم نے یہ سلمان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بہت واضح طور پر کہا ہے، کوئی اس کو اپنے طور پر اگر نیگیٹو لیتا ہے تو وہ اس کا اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا ظرف ہے. ہماری طرف سے پیغام صرف محبت کا ہے، کسی کے خلاف کوئی ہم صف آرا نہیں ہو گئے ہیں، یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ بس ایک پاکستان کی بات ہے، پاکستانیت کی بات ہے. ہماری طرف سے پوزیٹیوٹی ہے. اور اس خوشی کے دن بھی ظاہر ہے جو افراد کسی بھی حوالے سے ذرا مشکل گھڑی میں ہم انہیں نہیں بھولیں گے بھی. ہم نے دعا کروائی، ایک بار پھر دعا بھی کرتے ہیں. ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اگین ان کے بھی آپ سیاسی نظریے سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، انسانیت سب سے پہلے ہے. رشید گڈیل صاحب کے حوالے سے ہم نے دعا کی، اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. ہم ان خوشی کے لمحات میں بھولے نہیں انہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا کرے انشاءاللہ. اور ہمارے بھائی، اور ہم نے جب میں اے آر وائی پہ بیٹھا تھا ہم نے تب بھی یہ بات کی، اور مجھے خوشی ہے، میں شکر گزار ہوں سلمان صاحب کو، اے آر وائی کی مینجمنٹ کا، کہ انہوں نے کبھی مجھے یہ بات کرنے سے نہیں روکا. تو ہمارے دوست بھی ہیں، ایک بھائیوں والا تعلق ہے ہمارا، شعیب صاحب، وقاص صاحب. ہم اور کچھ نہیں کہتے رہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کو بھی انصاف ملے اور فوری طور پر انصاف ملے. یہ بھی ہماری دعا بھی ہے اور یہ خواہش بھی ہے. تو جناب بٹی صاحب، بسم اللہ مزہ آ الرحمن گیا. بسم اللہ. وسیم، ایک تو جو آپ نے کہا نا، یا سارے دوستوں نے کہا کہ برا وقت دیکھا بول والوں نے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے برا وقت نہیں دیکھا. جو لوگ مشکلات سے ٹکرانا جانتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور جو دشمن بہت زیادہ طاقتور اس کو شکست دینا جانتے ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے مثال ہوتے ہیں. وہ مشکل وقت نہیں ہوتا، وہ ہماری نئی نسل کو برے حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا. اس میں فیصل صاحب ہوں، مشتاق صاحب ہوں، خاور صاحب ہوں، یا جتنے بھی ہمارے ساتھی بول کے ہیں، جنہوں نے جس طرح انہوں نے ثابت قدم ہو کے جدوجہد کی. میں جانتا ہوں اس میں حکومت کا کیا رول تھا، چند دہشت گرد مالکان کا کیا رول تھا، میں ان سب کو جانتا ہوں. اور بٹی صاحب نے اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دی. ان حالات کا مقابلہ کرنے والے ایک یاد رکھ لیں، مشکلات جب آپ کی منزل دور ہو، راستہ کٹھن ہو، تو اسی کا ہی مزہ ہے کہ آپ مقابلہ کر کے اپنی منزل پہ پہنچے. تو ان حالات اور ابھی ہمیں مزید ایسے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ابھی سے ہو گیا کام، تھوڑا بہت شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے کم ہوئی ہیں. ہمارے بول کے بھائیوں نے، میں سمجھتا ہوں مشکل وقت نہیں دیکھا، بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہمیں ہمت دی ہے کہ آئندہ کبھی آپ پر بھی ایسا وقت آئے تو ٹکراؤ پہاڑوں سے. واہ واہ. اپنے طاقتوروں کو کچلنا سیکھو، ان سے ڈر کے بھاگنا نہ سیکھو. جو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں وہ بگوڑے ہوتے ہیں، سنا کچھ بھاگے بھی ہیں. لیکن خیر چلو، میدان میں یہ کام ہوتا رہتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری بات، یہ جو سلمان صاحب نے بول کے ساتھ کیا، انہوں نے خالی بول کو یا اے آر وائی کا فائدہ نہیں کیا، انہوں نے صحافت کو دوبارہ زندہ کیا. جو ہماری آج تک صحافت کی ایک طویل جدوجہد تھی، جس میں ڈکٹیٹروں کے ساتھ مقابلہ، مالکان سے مقابلہ، جس میں حکومتوں سے مقابلہ، ایک نئی صحافت کو سانس دی ہے. جیسے ابھی فیصل فرما رہے تھے، لیٹر رک گئے، سب کو یہ تھا. تو مجھے تو سب سے خوشی یہ ہے کہ ہماری صحافی برادری جس نے جدوجہد کیا، ایک عام کیمرامین، ایک رپورٹر، ایک سب ایڈیٹر، ایک کاپی ایڈیٹر، ان کے حالات دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر، اور وہ جو زندگی ایک اچھی زندگی گزاریں گے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر آپ ڈر کے بھاگ جائیں، میدان چھوڑ دیں، وہ بات نہیں ہے. ہاں، ہم اس موقع پہ آج حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں، خدارا آپ باعث نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ بھی بڑا دل کرے، ہم بھی بڑا دل کرتے ہیں. بول پر جو ڈالی گئی ہیں رکاوٹیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں. بٹی صاحب غلطی کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں معاملہ یہ ہے، غلطی کوئی نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف، کوئی فیور نہیں مانگتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو
آپ نے کیا 90 دن ہو گئے. میں نے شعیب صاحب کے والے سے کہا فیور نہیں 90 دن انصاف کرو. ایک 420 کے کیس میں آپ نے چالان پیش نہیں کر سکے, اب آپ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل ہو, جو چیز ہو لوگوں کے سامنے ہو. ہم نے نہ عدالت کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈالی, نہ حکومت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی. ہم تو اپنے پریشر ڈال رہے ہیں, نہ فیور مانگ رہے ہیں. گزارش انصاف مانگ رہے ہیں جو حق ہے. ایسی حکومت کی ایسی کی تیسی جو صحافیوں کو بے روزگار کرنے کا ٹھیکہ لے, جو سچ بولنے سے لوگوں کو روکے, جو سچ دکھانے سے اس سے بلکہ صاحب کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا. تو ویسے ہی ان چیزوں سے جذبات نہیں, میں شروع سے ہی ایسے کیا. گزارش یہ ہے, دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل مطلب ہے کہ آپ کا رزق حلال کمانا کیا جرم ہے؟ بالکل کوئی جرم مجھے نہیں بتائیں ہے. کیا جرم ہے؟ آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت کا دروازہ ایک بار نہیں 10 دفعہ کھٹکایا, اب ہم پھر کھٹکا رہے ہیں حکومت کہ جو خدا ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھیوں کو بے روزگار نہ کریں. اور یہ جو کریڈٹ ہے سلمان اقبال سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حاجی اقبال صاحب بڑا نیک نیت انسان سے محبت کرنے والے ہیں. ان کی دعاؤں کی وجہ سے سلمان صاحب کے ذہن میں آیا, انہوں نے بول کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور اس مشکل وقت میں میں سمجھتا ہوں مشکل وقت میں یہ بول کے لیے اچھا وقت ہے, اور میرے لیے بھی سیکھنے کے لیے موقع آیا ہے کہ یار اگر کبھی برا وقت آئے تو اداروں کو نہ چھوڑو, ساتھیوں کو تنہا نہ چھوڑو, بلکہ ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہو, آگے قدم بڑھاتے رہو. اور منزل آپ کی ہمارا آج بھی یہی پیغام ہے بھائی کہ ہم کوئی محاذ آرائی نہیں چاہتے, چاہے حکومت ہو چاہے ادارہ ہو, کوئی محاذ آرائی نہیں چاہتے. بلکہ اگر ماضی خراب ہے تو ہم بلانے کو تیار ہیں, آپ بھی بلائیے. آپ دیکھیں اچھے مستقبل کا آغاز کرتے ہیں. میں بہت بڑا ہوں, عمر میں زیادہ بڑا کون ہے؟ میرے بال سفید دیکھے بہت جونیئر نہیں, پھر بال میرے میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں. نہیں, وسیم سفید بالوں کا مقابلہ تو پہلے والے پی ٹی وی میں آتے تھے. سفید بالوں والا مقابلہ ہو تو پھر تو بچے صاحب بولتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑے یعنی ہم پہ بول پہ تو فوری طور پہ جو مصیبت پڑی, مجھے جو خوشی ہو رہی ہے کہ جو ایک نیریٹو ایک گروپ نے دیا اس وقت, اور مختلف 3-4 ٹی وی چینل کے مالکان تھے, انہوں نے ایک دم ایسا ایک ماحول ہائپ کریٹ کر دی نا, جس کی وجہ سے آپ کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا تھا. لیکن اس سے یہ لگا کہ یک طرفہ میڈیا ٹرائل کر کر کے 1 دن 2 دن لگ رہا تھا کہ جیسے ایگزیکٹر بول کے علاوہ دنیا میں کوئی مسئلہ پاکستان میں نہیں رہا. لیکن میں آفرین پیش کرتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی جو میڈیا کی جو صحافتی برادری ہے, انہوں نے اس نیریٹو کو قبول نہیں کیا. پاکستان کی قوم نہیں مانی. لیکن میں خصوصی طور پہ نہیں بیٹھے ہوتے, پاکستان کی قوم نے کہا جھوٹ ہے. دیکھیں ہماری مختلف صحافتی تنظیمیں, مختلف پریس کلبز ہیں, اختلاف رائے ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن بول کے معاملے کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ہر کسی نے, پورے پاکستان کی صحافی برادری ہمارے ساتھ کھڑی تھی. ہمیں سب سے زیادہ تقویت جو ملی, ہم جو کھڑے رہے, ہم نے کہا نہیں ہم مقابلہ کریں گے, مصائب, پریشانی, مشکلات, یہ ساری چیزیں, یہ تاریخ میں پہلا پوائنٹ تھا کہ ساری صحافی برادری اس پوائنٹ پہ ورکرز جو تھے, نہ سازش حکومت کی چلی صحافیوں پہ, نہ مالکان کی چلی, پیسہ چلا نہ دباؤ, نہ پیسہ چلا نہ دباؤ. اتنی سچائی تھی بولنے میں. آج کا دن اس بات کا گواہ ہے بھائی, ثبوت ہے بھائی, ثبوت ہے. وسیم صاحب آج تو سلمان صاحب ساتھ آ گیا نا, پہلے دن سے بول کے پروٹیسٹ میں ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے بھی ٹیلی ویژن میں پہلے دن سے کہا ہے, میں اپنی بات کروں, آپ ان کی جنگ نہیں ہے, یہ ہماری ہے. میں تو سمجھتا ہوں گوادر میں بھی کوئی صحافی کے ساتھ زیادتی ہے تو وہ میری ہے, وزیرستان میں بھی ہے تو میری ہے. تو ہم گزارش بھائی یہاں تک کہ جس ادارے نے سب کچھ کیا, اس ادارے کی بھی ورکر کے ساتھ زیادتی بھی ہماری وجہ سے بچا. اور مجھے ذاتی طور پر اتنا افسوس ہوا, اور آپ یہ جب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جب یعنی یہ ایسے ادارے نے سارا کام کیا جو کہ خود بھی اس کا ایک وکٹم رہ چکا ہے زمانے میں, اور ہم نے اس وقت ٹیلی ویژن میں کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, جو آپ کے غلط آپ نے ٹیلی ویژن میں اپنے پروگرام میں کہا. لیکن دیکھیں ہم نے تو ایز اے یعنی پریس کلب, ایز اے PFUJ, ہم نے ہر جگہ کے اوپر ان کا کیس لڑا. بالکل, اور ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ ہم اس ٹی وی چینل کے, ہم اس کے ساتھ اگر کچھ کہوں, آپ تو اس وقت نہیں تھے, دیکھیں ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے دل میں. فیصل ان کے لیے 96 میں 2 دفعہ جسم سے خون نکلا,
لیکن ہم ان آپ سے کے بھی ساتھ جاتی ہوئی تمام میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرتے آج ہم نکل گئے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس ہم مسئلے ان سے سب سے گزارش کرتے ہیں خدا را ہم بول کو معذور بولنے دے اب بول کو بولنے دیں ہمیں راہ روکیں ان کو ان کا کام کرنے دے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رزق نصیب کرے ہم آپ کو خوش کام کر کے آمدید کہتے جیتنا ہیں ہے بس کام کر کے اچھا پرفارم کر کے اچھی پروڈکشن ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے اپنی پرفارمنس دکھائیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں بہتر جرنلزم کریں آپ جیت جائیں جہاں آپ اچھا کرتے ہیں آپ بہتر ہم بھی کریں آپ جی بھی تعریف کریں شو مین کے بجائے پریکٹیکل لوگ رکھیں فیصل آپ اتنے سارے شو مین رکھے آپ خوش آمدید کہتے ہیں لوگ رکھے وہ ہماری گزارش ہے کہ وہ اگر ہمیں وہ بھی اچھی خوش آمدید پروڈکشن دیں۔ کر کے اچھا ہم سب کنٹینٹ مل کے جنریٹ کر کے چلیں۔ پورا یہ تو ہیلدی کمپٹیشن ہے مشتاق سازش کر کے اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ رشتہ داروں کو نے ملا دعائیں دے دی مشتاق صاحب آپ کے ریفرنس سے آپ کے حد العزیز وزیر اعظم اور منسٹر انفارمیشن سے میری گزارش ہے خدا را بول کے ساتھ کس کے بند کر عبدالعزیز؟ اچھا بند کر دیں یہ ہمارے ساتھ بڑی صاحب بڑی مہربانی میرے ان کے ساتھ تھوڑا سا مراسم نہیں، آپ کے عبدالعزیز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں یہاں پہ اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں میں بات کہ کروں جو گا پاکستان کا الیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ عبدالعزیز ہے اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس عوام کے ووٹ سے ہے عوام کے ووٹ سے ہے عوام کے ووٹ سے آیا آپ بھٹی صاحب نے کیا کہا بھٹی صاحب نہیں بولیں گے بھٹی صاحب ایسے نوٹ سے آیا ہے بھٹی صاحب بات نہیں جا رہی کہ بھٹی صاحب کسی ووٹ کا کون سے آیا ہے اب لیکن ہم اس سائڈ پہ نہیں جاتے آج ہم مشتاق صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے خود بھی گزارش کرتے ہیں بس مہربانی اب آپ یہی مثبت انداز دیکھیں گے ہمیں اچھے طریقے جہاں ہم کرنے دیں اختلاف کریں ہم گے آپ کی بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ اچھے کاموں کی انشاءاللہ جہاں ہم اختلاف کریں گے وہ ممکن نہیں ہے گزارش سمپل یہ ہے کہ اگر ہم تین چیزیں خالی ڈسکس کر لیں بول کے حوالے سے آپ ایک ادارے کو لائسنس دیتے ہیں اس لائسنس کی بیس کے اوپر وہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر بناتا ہے اس لائسنس کی بیس کے اوپر وہ اتنے سارے لوگ بھرتی کرتا ہے اور کل آپ کہہ دیتے ہیں اس لائسنس کے اوپر ہمیں فلانی وجہ سے اعتراض ہے یار کوئی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی وزیر ہوتا ہے کوئی آگے پہنچتا ہے کوئی کہتا ہے آگے یار آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے ہم سولو کرتے پہلے حکومت کہاں ہے یہاں حکومت کہاں ہے میں ڈرام نہیں کرنا چاہتا میں ڈرام نہیں کرنا چاہتا کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم نہیں لیکن مجھے افسوس آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھاؤں اپنے بھائی کی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم اس موضوع کو ہم نے اس طرح کا ہم ماضی بلانا چاہتے ہیں بھائی ہمارا پیغام محمد نہیں ظاہر ہے ہم آپ کو ان میں سے ہی سمجھتے خدا کا نام لو یار بھائی ہم آپ ہمارے ہیں ہم ادھر جانے بس ہمارے بزرگوں نے دعائیں دی تھی ہمیں انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا آج سے اور ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم ماضی فراموش کرنے کو تیار ہیں ہمارا بڑا دل ہے ہم کہتے ہیں ہوتے ہیں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں آپ بھی مان لیجیے آپ سے ہوئی ہوں گی اور آئیے میرٹ پر کھیلیں اور پھر آپ جیتیں یا ہم جیتیں جو ڈیزرو کرتا ہو جیتے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اس خصوصی نشست کا آخری سیگمنٹ ہوگا تو بس اب ہم یہ پیغام دے کے میں جا رہا ہوں بریک پہ ہم ماضی بلانا چاہتے ہیں اچھے مستقبل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اسی نہج سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس وقفے کے بعد چنگے پھلے سے خوش آمدید آگے نہیں چلے خوش آمدید 11 تاریخ کے اس خصوصی نشریے میں اس یادگار نشریے کا یہ آخری حصہ آج کے دن کا بھی اختتام ہونے چلا ہے اب سے کچھ لمحات بعد لیکن انشاءاللہ اب جو دن کا آغاز ہوگا کل آج سے ہی بلکہ ایک اچھی خبر کے ساتھ میڈیا میں پاکستان کی صحافت میں پاکستان کے صحافیوں میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ تو سر یہ بس فائنل ہمارا سیگمنٹ ہے 7-8 منٹ کا نیا دور کس کا کیا چیز تبدیل ہوئی ہے نیا دور کا میں یہ کہتا ہوں تبدیلی آ گئی ہے سر تبدیلی آ گئی ہے تبدیلی آنے میں یہ کہتا ہوں کہ تعمیری صحافت مثبت صحافت ہاں اس کو نئے دن کو ایکسپلین کر دیں کس طرح نیا دن ہے نیا دن اس لیے نیا دور ہے کہ ایک جو بول کا جو وین تھا جو جس کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے دیکھیں آج یہ بول کا دن ہے اور آج بولنے کا دن ہے اسی لیے بول رہے ہیں آج اور کلٹسی ARY ہے واہ واہ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کی گزارش ہے تو میں بھی کچھ بولوں نہیں میں اطلاع بولنے کا دن ہے مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو پروگرام چل رہا ہے نہیں اور یہاں جاوید اقبال بیٹھے ہوئے جاوید اقبال کے ساتھ کل جا کے پروگرام کروں گا اسلام آباد سے لیکن پتہ نہیں وہ اچھا میں گزارش اس طرح عمران خان کی پارٹی کو ایک تیاری نہ ہائی جیک کرنی ہے اس طرح کا یہ پروگرام ہائی جیک نہیں ہوتا کہ سارا اس ملک میں سب کچھ برا نہیں ہو رہا پاکستان کی تاریخ میڈیا برا پیش کر رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں میڈیا اب وہ پیش کرنے کے لیے جائے گا کہ پاکستان کا امیج کیا ہے پاکستان میں پوزیٹیو کیا ہے اس ملک کے اندر 4 موسم کیسے ہیں اس بچے کے اس ملک کے جو بچے ہیں وہ کتنے ہیروز ہیں اس ملک میں کیا کیا پوزیٹیو ہے جو ہم دکھاتے رہے دھماکے ہم دکھاتے رہے نیگیٹیوٹی ہم دکھاتے رہے دھرنے بری چیزیں دھرنے
ہم دکھانے کے لیے جائیں گے 40%، 40% اپنے ٹائم کا پازیٹیوٹی، ہم پاکستان کا نیا پہلو دیں گے. دوسرا ایک ابھی مجھے اس میں آیا کہ آخر کیا خرید لیا ایئر وائی نے، آخر ہوا کیا بول کے ساتھ؟ تو ایک کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے بھائی. بول اپنی پالیسی پہ کھڑا ہے، بول کے تمام لوگ بول کے ساتھ کھڑے ہیں، بول کے بندوں میں جو پیکیجز تھے وہی پیکیجز ملیں گے. اناؤنس ہو چکی ہے، آفیشلی کہہ چکے ہیں. اب صرف کیا ہے کہ جو کرائسس تھا، جو بھی پیمرا کی طرف پیمرا کے اعتراضات تھے یا اے بی سی کسی کی بھی اعتراضات تھے، اس اعتراضات کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھا ہے. ایئر وائی کی مینجمنٹ یعنی کہ سی ای او سلمان اقبال صاحب نے اس کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے بول کو لیا ہے اور پاکستانی انڈسٹری کو اٹھا دیا ہے، پاکستانی معاشرے کو اٹھا دیا ہے، ایک نئی روایت قائم کی ہے اور بول کو اوپر لے جانے کا جو وعدہ عہد انہوں نے آج کیا ہے. اور الحمدللہ آج اب کوئی یقین والی مطلب کوئی رہی نہیں نا کوئی ایسی بات کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جو قوم جس طرح سے ساتھ آئی، جس طرح سے فیڈ بیکس آئے ہیں، جس طرح سے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب بول بہت جلد اس اسکرین پر بہت جلد انشاءاللہ. یہ کوئی بول کا دفتر تو آج سے آباد ہو گیا. مجھے دوست بتاتے رہتے تھے کہ یار عجیب ڈپریشن کا ماحول ہو گیا آباد ہی تھا، بس وہ دوبارہ 4 مہینے سے اگر کسی کو پیسے نہیں ملیں گے تو مسئلہ نہیں. وسیم میں گزارش کرتا ہوں بول صرف سچ بولے گا. میں مشتاق صاحب سے اختلاف رائے کی بول پر اختلاف رائے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. میں ان سے کہہ رہا ہوں دیکھیں صحافی کا بیسک کام ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بغیر خوف اور لالچ کے سچ کہنا. آئینہ ہے، آئینہ اگر کسی کی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی کے برا نشان ہے وہ اتار لے اور اپنی اصلاح کر لے. میڈیا کا بیسک کام ہی یہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اس نے لیا اس نے لیا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا میاں بیوی کی جوڑی اوپر بنتی تھی، تو میرا خیال ہے ایئر وائی اور بول کی جوڑی بھی اوپر بنی تھی اور ٹائم ایسا آیا کہ ملا دیا. تو اللہ کامیاب کرائے. کیا بات ہے شادی میں ہی بیٹھے تھے، حکومت سے ہمیں فیور لے دیں گے. حکومت فیور جو ہے مشتاق صاحب ہمارے ہیں حکومت کے بعد میں، یہ میں اصلاح کرنا ہوں پہلے ہمارے ہم یہ کہتے ہیں فیور نہیں چاہیے، سب کے لیے برابر کے مواقع دیں. ہم خود بھاگے دوڑے، جو آگے نکل جائے اس کو سلام پیش کریں، جو پیچھے اس کو ترقی دیں اس کو. لیکن یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کریں. بالکل بالکل لوگوں کی رائے کا احترام کریں. عوام الناس خلق خدا جس کے ساتھ کھڑی ہو اس کے اوپر پیچھے یہ نہ کہے کہ الیکشن کو سلیکشن میں تبدیل نہ کریں. سلیکشن کو یا یہ صافت ہوتی ہے اس ملک کے اندر. ووٹ سے جتائیں. میری پسند کا مطلب عمران خان نے وزیران بنا تھا، وہ نہیں بنا. کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. اشتہار چودھری سے نہ جتائیں لوگوں کو. جوڈیشل کمیشن کا بٹا صاحب فیصلہ بھی آ گیا ہے. سیکنڈ کرتا ہوں لوگوں کو رائے سے جتائیں، کمپیوٹر سے نہ جتائیں. دھاندلی وہ کمپیوٹر ویسے 19 میں بھی استعمال ہو گیا، وہ بھی دیکھ لیا. لیکن خدارا بول کو بولنے دیں. ہماری یہی گزارش ہے. بول کو بولنے دیں اور ایسے بولنے دیں. انہوں نے سیاسی جماعت کا آغاز کر دیا، انہوں نے سیاست کا آغاز بھی ابھی کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی صافت یہ معصومانہ سوال کے جواب میں کہ اپنی خواہش کو خبر نہ بنائیں. اپنی خواہش کو خبر نہ آپ بنائیں. ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اخباروں میں ترجیح لکھنا چھوڑ دیں. نہیں دیکھیں یہ میں معافی چاہتا ہوں، خواہشیں خبریں بنی، خبروں پہ 100 موٹو ہوئے، 100 موٹو میں فیصلے ہوئے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہماری دعا کہ تمام ادارے کامیاب ہو، میڈیا ہاؤسز اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کرے اور سب کو صحیح پکچر دکھائیں. سلیکشن اور کیا بات ہے، اتنی خوبصورت بات کر دی. بات صاحب کے بات تو گنجائش ہی نہیں رہا، لیکن پھر بھی جسارت یہ کریں کہ اپنی خواہش کو خبر نہ بنائیں. جو آپ چیز آپ دیکھتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ آپ اپنا تجزیہ، اپنی انفارمیشن اپنے قارئین کے ساتھ سر فائنل ورڈ کمپٹیشن ہو زبردست قسم کا. جو اچھا کام کرتا ہے، جو اچھی پروڈکشن کرتا ہے، جو اچھی انویسٹیگیشن رپورٹنگ کرتا ہے، جو اچھا پبلک کو چیز دکھاتا ہے، وہ جیت جائے گا. سازشیں کر کے کسی کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دم ہے تو پرفارم کرو، دم ہے تو بول کے دکھاؤ، کمپٹیشن بول کا مقابلہ کرو. تھینک یو جناب علی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مشتاق صاحب پھر دوبارہ امید ہے کہ آپ سب گلے بھی ملیں مشتاق بات ہمارے ہیں. اب تو یہ کہہ کہ وہ جو کہتے تھے نا ہم کہ بول تو بولے گا، بول چکا ہے. انشاءاللہ آغاز ہو گیا اس کا اور انشاءاللہ آج کا دن پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکے گا. ARY کے فاؤنڈر CEO سلمان اقبال صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے بول مینجمنٹ کا. تمام بول والوں کو مبارکباد. وہ جو اس وقت کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے پروگرام پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ ہمارے سارے کیمرہ مینز، جو ہمارے اسپاٹ بوائز ہیں، سب کو بہت بہت مبارک. پاکستان کی میڈیا کے ایک ایک ورکر کو مبارک. پاکستان کی عوام کے ایک ایک
فرد کو مبارک, انشاءاللہ ایک اچھے دن کا آغاز ہے. اور جانے سے پہلے ایک بار پھر وہی کہ ہمارے لیے اچھا دن ہے, لیکن جن کے اس اچھے دن نہیں بھی چل رہے انہیں بھی دعا میں یاد رکھیں. ہمارے دوست, ہمارے بھائی پاکستان کے سیاستدان رشید گڈیل صاحب اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہمارے دوست, ہمارے بھائی شعیب صاحب, وقاص صاحب, کچھ جس طرح سب نے کہا کوئی فیور نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, لیکن انصاف نہیں انہیں رہا کرنا کرے. چاہیے. 3 دن میں بیل ہو جاتی ہے, کوئی پرچہ ہے وہ یار جانے دو, ادھر قتل کر کے یار 420 خدا کے واسطے فنانس منسٹر بنا دے 420 ایک آدمی بھائی یہاں پہ سارے چینلوں سے متعلق 20,000 کیسز ہیں. بھائی پروگرام کلوز کر دے, تیری مہربانی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے جلد. یار بھائی ملاقات ہوتی رہے گی. بول بھی باقاعدہ طور پر لانچ ہوگا, اور جب بول بولے گا تو انشاءاللہ دنیا سنے گی. ہیلدی کمپٹیشن کا آغاز پاکستان میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. کسی سے کوئی خلش نہیں, اگر تھی بھی تو ہم چاہتے ہیں آج ختم کریں, آگے آپ کی مرضی ہے. زندگی رہی, صحت رہی, تو آپ سے کل ARY نیوز کے پلیٹ فارم میں ملاقات ہوگی, اور بول پر بھی جلد ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.